بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث واللہ غالب على امرہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وكذلك نجزی المحسنین صدق اللہ العظیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور کہا اس شخص نے جس نے مصر کے جس آدمی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا، اکریمی مثواہ، ان کو عزت سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم انہیں بیٹا بنا لیں گے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام پر پورا قابو حاصل، اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ پیچھے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ، بلکہ واقعے کا وہ حصہ جس میں ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ناانصافی بلکہ ظلم کا معاملہ کیا تھا، وہ گزرا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے دیگر بھائیوں کو کچھ تھوڑی سی بے چینی رہتی تھی، اور اسی بے چینی کے نتیجے میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ کسی طرح انہیں والد سے دور کیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، اور یہ محبت ناانصافی پر مبنی نہیں تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اے اللہ، میری تمام بیویوں میں سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن میرا دل عائشہ کی جانب مائل رہتا ہے۔ تو اس سے اندیشہ اس بات کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل کے میلان کا جو معاملہ ہے اس میں بھی برابری کی جائے، تو یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے۔
جتنا اختیار میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب کے ساتھ برابری کرتے تھے۔ اب جو معاملہ غیر اختیاری ہے تو اس معاملے میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، اختیار کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا میلان حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب جو تھا، وہ میلان دراصل مختلف وجوہات کی وجہ سے تھا، اور ان میں سے سب سے اہم ترین وجوہات جو تھیں وہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ کمالات تھے جس سے اس بات کا کھلا ہوا اندازہ ہوتا تھا ایک نبی کو کہ ان کمالات کے نتیجے میں انہیں کوئی اللہ کے پاس بہت بڑا مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب آگے چل کے نبوت دی جانے والی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت بھی براہ راست اللہ کی جانب سے ہو رہی تھی، اور وہ بیٹا جس کی تربیت آسمانوں سے ہو رہی ہو، فرشتوں کے ذریعے سے جن کا تربیت کا نظام بنایا جا رہا ہو، اس کے اخلاق و کردار اور اس کا رہن سہن اور اس کا اپنے والد کی خدمت وغیرہ کا معاملہ یہ دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ رہے گا، تو کمالات نبوت جو جگمگاتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں، یہ کمالات نبوت دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے میلان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ جو میلان تھا، اس میلان کے نتیجے میں دوسرے بھائیوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ تکلیف اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی ناانصافی کا ارادہ کر لیا، اور یہ طے کیا کہ انہیں ہم کسی طرح والد سے دور کر دیں گے۔ اب والد سے دور کرنے کے معاملے میں جو مختلف تجاویز ان کے سامنے آئی تھی، ان میں سے جو تجویز پاس ہوئی اور جس پر انہوں نے عمل کیا وہ یہ کہ ایک گہرے اندھیرے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کنویں میں ایک پتھر تھا جو پانی کے اوپر تھا، اور نیچے جانے کے بعد پانی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس پتھر پر ٹھکانہ دے دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ اندر گر گئے اور گر کر کے موت کا سبب بن جائے، بلکہ وہ اس پتھر پر بیٹھے رہے وہاں سے، اور یہ لوگ مستقل نگرانی کر رہے تھے۔ بیٹوں کو یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام واپس والد کے پاس آ جائے، کیونکہ ان لوگوں نے جو پروپیگنڈا کیا تھا، جو پلاننگ کی تھی، وہ سب فیل ہو جائے گی۔ پلاننگ ان لوگوں نے یہ کی تھی کہ جب وہ کھیلنے کے لیے جا رہے تھے تو بہت اصرار کے ساتھ منع کرنے کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، اور واپس آ کر کے ان لوگوں نے یہ شکایت پیش کی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ لیجئے ان کا کرتا ہے جو خون میں رنگا ہوا ہے۔ تو یہ جو ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی وہ ناکام ہو جائے گی اگر کسی طرح یوسف علیہ السلام والد کے پاس واپس آ جائیں گے۔ اس لیے انہیں بہت پریشانی لاحق تھی۔ بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ مستقل نگرانی کر رہے تھے اس کنویں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کنویں سے نکل کر کے واپس آ جائیں، بلکہ جو ان کے بڑے بھائی تھے جن کا نام یہودا تھا، تو ان کے بارے میں یہاں تک بات منقول ہے کہ وہ کھانے پینے کے اشیاء بھی وہاں پر خاموشی کے ساتھ پہنچا دیا کرتے تھے۔ وہ دراصل بڑے بھائی کے اندر احساس ذمہ داری بھی بہت تھی، اور انہی کی یہ تجویز تھی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ دور ہو جائے، بس ہم کو مقصود ان کا قتل نہیں ہے، والد سے ہٹانا مقصود ہے، اس وجہ سے کوئی دوسری تدبیر اختیار کرو۔ انہوں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل سے بچایا تھا،
اور بچا کر کے انہوں نے یہ تدبیر بتائی اس طرح سے۔ اب جب یہ نگرانی کر رہے تھے تو ان لوگوں نے ایک موقع پر دیکھ لیا کہ ایک قافلہ وہاں آیا ہے اور قافلے والوں نے ڈول پانی کے لیے کنویں میں ڈالا ہے اور ڈول میں بیٹھ کر کے یوسف علیہ السلام اوپر آ گئے ہیں۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے جگمگاتے چہرے کو دیکھ کر کے، ان کی خوبصورتی وغیرہ کو دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئے اور فوری ان لوگوں نے ایک نعرہ لگایا، یا بشریٰ ھذا غلام، یا بشریٰ ھذا غلام، کہ بہت خوشخبری ہو سب کے لیے کہ ہمیں غلام مل گیا ہے۔ اس طرح سے وہ یوسف علیہ السلام قافلے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی یہ بھائیوں کو پتہ چلا کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا تو یہ سب بھائی گئے اس انداز سے، وہ قافلے والوں سے ملاقات کیے کہ دراصل ہمارا ایک غلام تھا جو ہمارے گھر سے بھاگا ہوا تھا اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے قافلے میں وہ غلام موجود ہے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کے قافلے میں یہ غلام موجود ہے اور اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ غلام آپ ہم کو واپس کر دیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان لوگوں نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو نکالا تو واپس اتنا آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے، تو بات چیت آگے بڑھی۔ ان لوگوں نے اخیر میں یہ کہا، آفر دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فروخت کر دیتے ہیں، آپ ان کو خرید لیجئے۔ اس طرح سے وہ قافلے والے اس یوسف علیہ السلام کو خرید چکے کچھ قیمت ادا کر کے، اور یہ قافلے کے مکمل طور پہ روانہ ہو جانے تک قافلے کے ساتھ رہے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ قافلے سے چھوٹ کر کے واپس پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہ آ جائے اور ان کی یہ پلاننگ فیل نہ ہو۔ حتیٰ کہ یہ قافلے کے ساتھ چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ قافلہ مصر جا رہا تھا اور مصر تک پہنچ گئے۔ اسی اثنا میں وہاں پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس قافلے کے ساتھ جو ساز و سامان ہے عام طور پہ تجارتی قافلے ہوا کرتے تھے، تو جو مختلف تجارتی سامان وغیرہ اس قافلے کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسی قافلے میں ایک انتہائی بیش قیمت غلام بھی ہے۔ یہاں پر تو یہ غلام کو اس قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونے پونے میں خرید لیا، اور ان کو مقصود بھی یہی تھا۔ یہ غلام تو تھے نہیں، بھائی تھے، لیکن غلام کہہ کر کے بیچ دیا، کسی طرح یہ آگے نکل جائے یہ مقصود تھا۔ اس وجہ سے کوئی قیمت لگانے میں ان لوگوں نے بہت گہرائی سے کام نہیں لیا۔ اسی کو اللہ نے گزشتہ آیت میں فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بہت کم قیمت میں ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا قافلے والوں نے۔ اب یہ بھائیوں نے بیچ دیا، ان کو بیچنا مقصود نہیں تھا بلکہ ان کو آگے بڑھا دینا مقصود تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اپنی جگہ تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو کمالات ان کے پاس تھے، جو اسکلز ان کے پاس تھے، وہ بہت غیر معمولی تھے۔ راستے ہی میں بہت سارے کمالات کا اندازہ خود ان قافلے والوں کو بھی ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے قافلہ وہاں پہنچنے تک یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بہت قیمتی غلام بھی اس قافلے میں ہے۔ جیسے ہی قافلہ وہاں پہنچا، بہت سارے خریدار پہلے سے موجود تھے، لیکن جو قیمت لگی ہے وہ قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اس قیمت کی ادائیگی سوائے شاہی لوگوں کے کوئی اور وہ قیمت کو ادا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی زیادہ قیمت حضرت یوسف علیہ السلام کی لگی۔ جب وزیر خزانہ کو پتہ چلا، بادشاہ تو نہیں بلکہ وزیر خزانہ تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ اتنی قیمت ہے تو وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے دیکھا، اور دیکھ کر کے اتنی قیمت ادا کر کے وہ لے کے چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے نظام یہ کہ وہ وزیر خزانہ پہلے سے لاولد تھا، اس کو اولاد نہیں تھی،
جس کی وجہ سے تنہائی کی زندگی وہ اور اس کی بیوی زلیخا یہ دونوں تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تو خرید کے گھر لانے کے بعد اپنی بیوی سے کچھ نصیحتیں اور کچھ ہدایات دے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا، جس میں سب سے پہلی ہدایت یہ کہ یہ اگرچہ کہ ہم نے ان کو بحیثیت غلام خریدا ہے، لیکن غلام کا معاملہ ان کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ معاملہ جو ہے عزت اور اکرام کا کرنا۔ اکریمی مثواہ، مثواہ کہتے ہیں ٹھکانے کو، عزت کا ٹھکانہ انہیں دینا۔ اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ممتاز رکھنا چاہیے۔ مثواہ چونکہ جگہ کو کہتے ہیں، ٹھکانے کو کہتے ہیں، اس لیے کوئی عام کام کرنے والے کی طرح ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا، بلکہ بیٹھنے، اٹھنے، رہنے، سہنے کے لیے ایک ممتاز جگہ کا انتخاب کر کے باعزت طریقے سے ان کو اپنے گھر کے اندر رکھنا، یہ ایک ہدایت دی۔ اور دوسری ہدایت اور یہ ہدایت دے کر کے جو امید کا اظہار کیا وہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ ہمیں نفع دے گا، ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر یہ کہ ہم کو چونکہ اولاد نہیں ہے تو ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ بات جو عزیز مصر کے دل میں آئی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن عام طور پر دنیا کا نظام یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خیالات کے بھی اسباب ہوتے ہیں، کہ ایسا نہیں کہ خواہ مخواہ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے، ایسا نہیں، بات جو ذہن میں آتی ہے وہ کسی نہ کسی سبب کے راستے سے ہو کر کے کوئی خیال بنتا ہے، یہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کا جتنا وقت گزرا تھا، خریدنے کے بعد سے لے کر کے گھر میں لا کے رکھنے تک، اس کی تفصیل تو یہاں بیان نہیں کی گئی کہ یہ وقت تھا کتنا، لیکن جتنا کتنا بھی یہ وقت تھا ہو، لیکن اسی وقت کے اندر ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو اللہ نے ان کی جو تربیت کی تھی وہ تربیت کا تو مظاہرہ کیا ہے، لیکن یہاں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ بڑے مقام و مرتبے کے ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی بہت اونچی ہوتی ہے، ان کی سوچ بھی اونچی ہوتی ہے اور پرکھنے کا انداز بھی ان کا نرالا ہوتا ہے۔ تو عزیز مصر چونکہ ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز تھا، اس لیے وہ بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ کون سے لوگ کس کام کے ہیں، چنانچہ اپنے اسی ہنر کو اس نے استعمال کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں یہ اندازہ لگا لیا کہ واقعی یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے، اس لیے انہیں خواہ جتنی قیمت دینا پڑے وہ قیمت دے کر کے خرید لیں گے۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے عزیز مصر کے محل میں۔ اللہ نے آگے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ مکنہ کہتے ہیں کہیں پر ثابت قدمی عطا کرنے کو، حکومت اور سلطنت دینے کے لیے بھی یہ لفظ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ اب اللہ کا نظام دیکھنا چاہیے کہ کیسا ہے، کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں جو حالات ہمارے لیے بہت سازگار ہوں، بہت اچھے حالات ہمارے ساتھ پیش آئیں، یہ ہر شخص چاہتا ہے، اور ہر شخص اس سلسلے میں ان لوگوں کی آخری زندگیوں کو دیکھتا ہے جن لوگوں کے ساتھ آخری زندگیوں میں حالات اچھے رہے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت اور شیخ الحدیث گزرے ہیں،
انہوں نے اپنی آپ بیتی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ لوگ بزرگوں کے آخری زمانے کے حالات کو دیکھ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ان کی ابتدائی زندگی کے حالات کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ مقام و مرتبہ ملنے کے لیے پیچھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ آخری زندگی کے حالات کو دیکھ کر کے اور آخری زندگی کی وسعتوں کو دیکھ کر کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، مسلمان کامیاب ہو جائیں، مسلمان آگے بڑھ جائیں، یہ سب چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جن کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ کٹھن راستوں کا کوئی تصور بھی نہیں کرتا۔ یہاں پر اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگوں کو اپنی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہر لیول پر اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جتنے بڑے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے، اتنی گہری کھائی سے ہو کر کے گزرنا ہے۔ اب اپنے لیے خود سوچ لو کہ کیسا مقام چاہیے۔ جو مقام چاہیے اس کے لیے اتنے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ عام سنت اللہ ہے، اللہ کا عام نظام ہے یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو اس سے مستثنیٰ رکھتے ہیں۔ وہ چیز مثال نہیں بن سکتی۔ بعض لوگ اگر کوئی کارنامہ انجام دے دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی وہ کارنامہ انجام دے گا۔ جو نوادرات ہوتے ہیں، جو کبھی کبھی پیش آنے والی چیز ہے، وہ کبھی بھی مثال میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہی ہے۔ اس لیے اپنے انفرادی نظام کے اندر ہو یا سارے ملکی اجتماعی نظام کے اندر ہو، کسی بھی لیول کے اوپر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ کہ بہت بڑے مقام پر پہنچے ہیں، لیکن اس کے لیے کتنے مسائل کا شکار انہیں ہونا پڑا ہے۔ ایسے مسائل کا شکار ہم ہو سکتے ہیں اگر کسی بڑے مقام پر پہنچنا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صبر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہے وہ صبر بھی چاہیے۔ صبر کے بغیر بھی آدمی ہٹ جاتا ہے راستے سے۔ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعے کے اندر اس بات کو پیش کر کے اسی بات کو سمجھایا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں ان کے قدم جما دیے اور انہیں وہاں پر سلطنت و حکومت اللہ نے آگے عطا کی۔ اب یہ دیکھیے کہ چونکہ یوسف علیہ السلام سے آگے جو کام لینا تھا وہ کام یہ لینا تھا کہ مصر کے پورے حکومتی نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ ملک مصر کا پورا سسٹم چینج کرنا ہے اللہ کو۔ یہ چونکہ ایک بہت بڑا کام تھا تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ تربیت بھی ایسی ہو جو اسی ماحول کے اندر ہو، اس کی ضرورت تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر جگہ اللہ کے نظام کے ساتھ اسی نوعیت کے اسباب جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر کسی شخص کو یہ سمجھ لینا کہ بغیر کسی سبب کے اس طرح سے کام ہو جانا چاہیے، یہ اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ بھی اسباب کو جوڑ کر کے کام کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ کون سے وقت میں کیسے اسباب کو اختیار کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وقت کے نبی ہیں، بہت سارے حالات سے گزرے ہیں، سب ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو چیلنج فیس کرنا تھا وہ بھی یہی تھا کہ وقت کے بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ ان کو جانا تھا۔ ایسا نہیں کہ ان سے تعلقات لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ کے وہاں تک پہنچے، نہیں، براہ راست پورے مصر کے بادشاہ فرعون تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ پہنچانا تھا۔ لیکن
اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ آداب شاہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واقف رہیں، وہاں کے نظام اور مزاج سے واقف رہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاننے والا ہو، موسیٰ علیہ السلام اس کی نفسیات کو جاننے والے ہوں، کیونکہ دعوت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کے اندر بہت ادنا سی چوک بھی بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتی، ادنا سی چوک بھی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا نظام بھی پورا محل کے اندر بنایا، بادشاہ کے محل میں پوری تربیت ہوئی، پلے بڑے سب وہیں پر ہوئے، اس لیے کہ کام اللہ کو ویسا ہی لینا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس کام میں آگے بہت کامیاب بھی رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اس وقت کا جو مسئلہ تھا وہ اس وقت کے حالات کچھ اور تھے۔ وہاں پر قوم عمالقہ سے ایک بہت بڑی جنگ درپیش تھی، اور اس کو کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بہت بڑے مسئلے کو حل کیا۔ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، جالوت جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، پورے جنگ کے کائے کو حضرت داؤد علیہ السلام نے پلٹا۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ آپ یہاں یہ دیکھیں کہ یہ اسباب جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا نظام سلطنت تبدیل کرنا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا نظام بھی محل کے اندر بنایا۔ اب وہاں پر پوری تربیت ہوئی، اور اس کے بعد جو حالات ہے وہ آگے انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ ہمیں جو اس سے سمجھنا ہے وہ سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے ملکی حالات ہوں، عالمی حالات ہوں، ان حالات کے تناظر میں جو باتیں ہم سوچتے ہیں اور جو باتوں کے اوپر ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں، وہ صرف تبصروں سے یہ حالات بدلنے والے بالکل بھی نہیں۔ ہمیں اپنے دائرے کے اندر یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل اس قوم کو ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی دی ہے، ریسپانسبل قوم ہے یہ، اور یہ جب اپنی ذمہ داری کا احساس چھوڑ دے گی تو اس کے بعد اس قوم کے اوپر حالات آئیں گے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہم کوئی بھی ایک نظام کو لے لیں، ایک سسٹم کو لے لیں، گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پانی صحیح سپلائی نہیں ہے پینے کا، ٹوائلٹس وہاں پر صحیح نہیں ہیں، نل ٹوٹے ہوئے ہیں، کہیں پانی بہت بہہ رہا ہے، کہیں نل کام ہی نہیں کر رہا، پانی ہی نہیں آ رہا، کہیں گندگی پڑی ہوئی ہے، آکسیجن سلنڈرز صحیح وقت پہ دستیاب نہیں ہیں، ڈاکٹر صحیح وقت دینے کے لیے تیار نہیں، وہاں کے نرسز کے اندر بہت زیادہ بے حسی پائی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے پیچھے آپ جو ایک مشترکہ ایک پوائنٹ دیکھیں گے کہ کیا ہے، کمزوری کیا ہے، کمی کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو بنیادی طور پر آپ کو جو پوائنٹ ملے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے جس کی جو ریسپانسبلٹی تھی، یہ اپنی ریسپانسبلٹی کو پورا کرنے میں اور اس کا احساس کرنے میں ویک ہے۔ یہ جو ویکنس ہے ریسپانسبلٹی کا، یہ ویکنس ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ پورا کا پورا سسٹم خراب ہے اور سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہاں کام کرنے والے ڈاکٹر بھی تکلیف میں ہیں، وہاں پر جانے والا پیشنٹ بھی تکلیف میں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آخر اس صورت میں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ نتیجہ ظاہر بات ہے کہ یہ نکلے گا کہ ایک تو ہر کوئی اپنی ذمہ داری سے دور رہنے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ سب کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جب یہ چیز بڑھتی جائے گی
اور ہر شخص اپنی ذمہ داری سے یا تو واقف نہیں رہے گا یا اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہوگا. تو اس کے نتیجے میں کچھ دنوں کے بعد جب حالات زیادہ خراب ہوں گے تو وہاں کا جو مینجمنٹ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. اب ہماری اپنی عام زبان میں پرائیویٹائزیشن اس کا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا پورا نظام خراب ہو گیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وقت پہ بارش نہیں، بارش ہو گئی تو اتنی بارش ہو گئی کہ سیلاب آ گیا، ساری فصلیں خراب ہو گئی. دھوپ ہو گئی تو اس قدر تیز دھوپ ہو گئی کہ لوگ گرمی کی وجہ سے اس کی شدت سے لوگ مر رہے ہیں. اور ظالم سارے کے سارے دندنا رہے ہیں. ایسے بہت سارے مسائل، یعنی جو سسٹم خراب ہوا ہے، یہ سسٹم کے خراب ہونے کے پیچھے دراصل جو بنیادی کردار ہے وہ بنیادی کردار یہ ہے کہ جس کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں، یا سمجھنے کے باوجود اپنی ذمہ داری کو انہوں نے ادا کیا نہیں. اور یہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ امت ایک داعی امت ہے. اللہ نے ہم سب آن ڈیوٹی ہے، اللہ نے کام دے کر کے ہم کو بھیجا ہوا ہے، اور ہمارے ایک ایک لمحے کا اللہ ہم سے حساب لینے والے ہیں. جب حساب لینے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام دیا گیا اس کا حساب لیں گے. اب ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے پاس جانے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ، میں نے اپنی ذمہ داری اس وجہ سے ادا نہیں کی کہ میں تو انجینئر تھا، بلڈنگاں بنانے کا کام میرا تھا، اس وجہ سے میں اپنی اصل ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا. میں ایڈوکیٹ تھا، کیسز لڑ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. میں ڈاکٹر تھا، میں فلاں تھا، میں یہ تھا، میں کتابیں پڑھاتا تھا مدرسے میں اور اسی کے اندر میرے کو زیادہ مصروفیت تھی، میں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکا. یہ وہاں پر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. جو کام دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری. تو بنیادی طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے ہر فرد کے اندر احساس ذمہ داری ہو کہ مجھے کیا کام دیا گیا ہے اور وہ کام میں کس حد تک ادا کروں. کام کیا دیا گیا ہے، کام کیا دیا گیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وہی کام دیا گیا، انبیاء علیہم السلام کو بھی وہی کام دیا گیا. الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں، حالات کے حساب سے الفاظ بدلتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر مقصد ایک ہی ہوتا ہے. وہ اس وقت اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو کام دیا، وہ کام یہ دیا کہ ہم اپنے دائرے اثر میں جہاں تک ہماری بات چل سکتی، جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکتی، جہاں تک ہماری سوچ ہو سکتی، ہم اپنے دائرے اثر کے اندر انصاف پر مبنی نظام قائم کریں. انگریزی میں شاید اس کو بول سکتے ہوں گے کہ جسٹس بیسڈ سسٹم اسٹیبلش کریں. ہم اپنے دائرے. اب یہ انصاف ایک بہت ہی بڑے معنی کو اپنے اندر رکھنے والا لفظ ہے. کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے کہ دو لوگ لڑ لیے تو ان میں سے جو حقدار ہے اس کو حق اس کا دلا دیا جائے. صرف اتنی بات نہیں. ہم اپنے گھر کے اندر انصاف قائم کریں، ہم اپنے دوستوں کے ماحول کے اندر انصاف قائم کریں، ہم اپنے ذات کے ساتھ انصاف قائم کریں. بھائی جو شخص گٹکا کھانے کا عادی ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کر رہا ہے. جو سگریٹ پینے کا عادی ہو گیا ہے، جو نشہ کرنے کا عادی ہو گیا ہے، جو وقت پہ نہیں سو کر کے رات میں دیر تک جگنے کا عادی ہو گیا ہے، جو کھانے پینے کے معاملے میں غیر محتاط رہتا ہے، اپنی صحت کے معاملے میں بے حس ہو گیا ہے، یہ سب اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. اور جو اپنی تعلیم کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، وہ اپنے والدین کے پیسوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. اسے انصاف کرنا چاہیے کہ جو والدین نے خرچ کیا ہے وہ اپنے وقت کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. اس کے وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو کیسے رہنا چاہیے. اگر وہ غلط انداز میں رہتا ہے دوستوں کے ساتھ جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے
تو یہ اپنے دوستوں کے حلقے کے ساتھ اس کی ناانصافی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوستوں کو سمجھائے، بتائے اور ان کو صحیح رخ پر لائے۔ اگر وہ نہ مان رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جائے۔ گھر کے اندر گھر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہن کے کیا حقوق ہیں، ان کو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو ان حقوق کے ساتھ ہماری ناانصافی۔ یہ ہم اپنی ذات سے لے کر کے، اپنے گھر سے لے کر کے، اپنے حلقے اثر سے لے کر کے، حلقے اثر یعنی جہاں تک ہماری بات چل سکے، وہاں سے لے کر کے ہم کو یہ نظام قائم کرنا ہے پورے ملکی سطح پر، پورے عالمی سطح پر، ٹھیک۔ اور یہ دنیاوی کام نہیں ہے، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ اسلامک ریکوائرمنٹ ہے ہمارا۔ یہ جو عالمی اعتبار سے یہ چیز قائم کرنا ہے، وہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ کسی کی پہنچ اپنے آپ تک ہوتی ہے اور کسی کی پہنچ حکومت کی کرسی تک ہوتی ہے۔ جس کی جو پہنچ ہے وہ اپنی پہنچ کے اعتبار سے انصاف پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے فکر مند ہو جائے۔ اور سب سے بڑا انصاف یہ ہے انسان کا اپنی ذات کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ وہ دین کی صحیح رہبری اور رہنمائی کرے، خود اپنے کو بھی دوسروں کو بھی۔ اب وہ دین کا نام لے کر کے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے کرے، یا آپ کے نام کو ہائٹ کر کے صرف ان کے سامنے نظام پیش کر دے، جب وہ نظام پسند کر لیں تو پھر بعد میں بتا دے کہ یہی اسلام کہتا ہے۔ یہ سب حکمت، مصلحت وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت سارے اس کے شعبے نکلتے رہیں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انصاف کو قائم کرنے کے لیے بطور کارندہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کی تھی، لیکن یہ تربیت نبوت کے ساتھ ساتھ ہو رہی تھی۔ تو نبوت کا معاملہ تو آسمان سے تھا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 40 سال کی عمر میں آئے اور آ کر کے آپ کے اوپر قرآن نازل ہونے لگی، وحی نازل ہونے، یہ نبوت کا سارا معاملہ اوپر سے ہے۔ لیکن اس نبوت کا جو بیس بنتا ہے وہ بیس زمین پر بنتا ہے پہلے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک تو صرف زمین ہموار کروانے کے واسطے اللہ نے آپ کو استعمال کیا ہے، اور اس قدر آپ نے محنت کی ہے کہ لوگ مجبور تھے صادق الامین آپ کو کہنے پر، لوگ مجبور تھے۔ تو ایک ہے زمینی محنت اور ایک ہے آسمانی محنت، یہ دونوں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیشہ کا سسٹم یہ رکھا ہے کہ آسمان سے وحی ہی کیوں نہ ہو، وہ آئے گی ضرور اپنے وقت پر، لیکن اس سے پہلے تم کو اسباب کے دائرے میں جو زمینی محنت ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ وہ اگر نہیں کرو گے اور اس کے بعد آسمان سے مدد اور نصرت کے انتظار میں رہو گے تو یہ بالکل خام خیالی ہے، اور اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اللہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بندوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز ہمیشہ ہونے والی نہیں ہے، یہ ہو گیا تو ہو گیا۔ جیسے میں عام طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں، ممکن ہے میں اپنی اس مثال دینے میں صحیح ہوں، کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے NRC کے عنوان سے، NPR کے عنوان سے، بہت کچھ ان لوگوں نے تیاری کر لی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا تھا، اور ڈیٹینشن سینٹر وغیرہ وغیرہ، لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے کہ کیا ہونے والا ہے، ہمارے ڈاکومنٹس کلیئر نہیں ہیں، ہے تو بھی ان کے پاس عنوان ہے تو وہ ہے، یہ ہے، بہرحال بہت کچھ، صرف زبانی حد تک نہیں، صرف بیان بازی نہیں، زمینی محنت بھی ان لوگوں نے بہت اچھی کر لی تھی۔ شاید و باید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرونا کو اس معاملے میں رحمت بنا کر کے بھیجا، اور وہ آیا اور اس قدر پوری دنیا جا کی وہاں رک گئی کہ سب ڈیلیٹ ہو گیا، معاملہ سب ڈیلیٹ ہو گیا۔ بہرحال اگر ایسا ہے تو ہے، اگر اللہ نے، یعنی ہم کو ہر حال کو اللہ کی جانب سے خیر سمجھنا چاہیے اور اس میں خیر تلاش کرنا چاہیے۔ اب مجھے خیال آیا بھائی کرونا کے اندر بھی تو کوئی خیر ہوگا، تو خیال یہ آیا کہ ہاں یہی خیر ہوگا، شاید خیر تلاش کر لینا چاہیے بس۔ بہرحال تو آپ دیکھیے کہ یہ اس طرح کے حالات اللہ کی طرف سے آ جانا، یہ عادت اللہ نہیں ہے۔ عادت اللہ یہ ہے کہ ہم اسباب کے دائرے میں محنت کتنی کر رہے ہیں
اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کیا بنا رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے اسباب کے دائرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے تو پریشانیوں سے گزار کر کے ایک محل میں پہنچایا، اور محل میں پہنچانا بھی ان کو آرام دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ آگے کی تربیت کرنے کے لیے تھا کہ تم کو اب آگے جس کرسی پر بیٹھنا ہے اس کے لیے تمہاری سوچ کے اندر اتنی اونچائی چاہیے، تمہاری تربیت ویسی چاہیے، اور شاہی محلات کے حالات اور وہاں کے سرکاری نظام کو دیکھتے اور سمجھتے رہنے کی وجہ سے تم وہ سارے مسائل کو آگے ڈیل کر سکیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچانے کے بعد ایک اور چیز، وہی بات ہے، ایک زمینی نظام ہے، ایک آسمانی نظام۔ پہلے زمینی نظام کو بیان کیا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمینی نظام اسباب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ آسمانی نظام ہے۔ آسمان سے اللہ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو انعام دیا وہ یہ ہے کہ تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں۔ یہ نبوت کی طرف اشارہ ہے، آگے بھی ہے اور پیچھے بھی یہ بات گزری ہے، اس کی تفصیل بھی گزری ہے کہ صحیح مطلب نکالنا سکھائیں۔ من تأویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن لوگوں کو یہ اس بات کا علم نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے تکلیف میں ڈال دیا، لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے تکلیف میں ڈال دیا، حالانکہ اللہ کا نظام کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے سلسلے میں لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا اور خیر کی دعا مانگتے رہنا، یہ ہم کو سکھایا گیا ہے۔ دو صفات اللہ نے صفات ایمانی کے طور پر بیان فرمائے ہیں، بہت سارے صفات ایمانی، ان میں ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر، کہ یہ دونوں صفات ہر بندے کے اندر رہنا چاہیے، اور جس بندے کے اندر یہ دونوں صفات ہے وہ بندہ کبھی بھی کیسے بھی حالات میں پریشان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پریشانی میں صبر کرے گا اور اچھے حالات میں شکر کرتا رہے گا۔ اچھے حالات میں وہ آپے سے باہر نہیں ہو جائے گا کہ مجھے پیسہ آ گیا، مال و دولت آ گئی، وہ آ گئی تو تکبر آ گیا، غرور آ گیا، ایک دوسرے کے اوپر تننا، دوسروں کا دکھاوا وغیرہ، یہ ساری چیزیں نہیں آئے گی اس شخص کے اندر جو شکر کا مزاج اپنے اندر رکھتا ہے اور قابو میں رہے گا، بے قابو نہیں ہوگا۔ اور جس نے صبر کیا پریشانی والی اور مصیبت والی حالات کے اندر، جس نے صبر کیا تو وہ جزا فضا نہیں کرے گا، اللہ سے اس کو شکایت پیدا نہیں ہوگی، ہر ایک کے سامنے اوڑھتے پھر رہا ہے، کرتے پھر رہا ہے، یہ سب اس کے پاس نہیں رہے گا، بلکہ اس کے اندر صبر کا جذبہ رہے گا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے ان حالات کو گزار دیں گے۔ ایک آخری بات جو ہمارے ان گزشتہ قربانی کے ایام سے وابستہ ہے، اور وہ چیز ہم کو بلکہ حج سے وابستہ ہے، ابھی موسم حج ختم نہیں ہوا، لوگ ابھی واپس نہیں آئے۔ ذہن میں ایک چیز کو یہ رکھنا چاہیے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چٹیل میدان میں چھوڑ دیا، بالکل کچھ بھی۔ اب چونکہ ہر ایک کو آج کل سب سے زیادہ فکر سورس آف انکم کی ہے کہ سورس آف انکم ہمارے کیا ہوں گے، کہاں جاب ملے گی، کیسی جاب ملے گی، کیا ہونا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت اہم سبق ہم کو اس واقعے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے بہت اہم سبق اس واقعے کے اندر، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے اندر، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی سورس آف انکم نہیں تھے۔ کچھ تھوڑے سے کھجور تھے، چند دنوں کے اندر کھجور ختم ہو گئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریگستان کا علاقہ ہے، کوئی وہاں پر درخت کا پتہ نہیں ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، دور دور تک کوئی شکاری جانور نہیں، کچھ نہیں، لق و دق، صرف ریت ہی ریت، جہاں تک نظر جائے وہاں تک ریت یا پہاڑ، اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ایسے علاقے کے اندر ماں اور بیٹے دونوں اکیلے تھے، سورس آف انکم کچھ نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایسے موقع پر دو کام کیے ہیں،
وہ دو کام کے نتیجے میں اللہ نے دو عظیم صفات والی روزی انہیں دی ہے، اور اس کے ذریعے سے، اور اس کی نقل اللہ ہر سال کروا رہے ہیں، ہر عمرے کو جانے والے کروا رہے ہیں، اور وہ نقل کروا کر کے دراصل یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی کرو، یہی تو مقصود ہے، ورنہ صرف نقالی تو مقصود نہیں۔ ہم بھی ان دو کاموں کو اگر انجام دیں گے اپنے ایسے مسائل میں، یہ ہمارے اس موضوع سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی بات ہے، یاد آ گئی تو آخری میں عرض کر دے رہا ہوں، دو کام ہم ایسے موقع پر انجام دیں گے تو اللہ بھی ایسی ہی دو صفات والی روزی ہم کو دیں گے۔ کچھ نہیں تھا اور کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے جب پریشانی آئی، مصیبت آئی، بچہ رونے لگا اور بچے کے حلق میں ڈالنے کے لیے کچھ ان کے پاس تھا نہیں، تو سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ صبر و تقوی کے ساتھ اپنے اس پیریڈ کو انہوں نے گزارا جو تھوڑی سی پریشانی والا پیریڈ تھا، صبر و تقوی کے ساتھ۔ اور یہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ پیریڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کو صبر کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے۔ اب وہ چھوٹا پیریڈ ہمارے لیے کبھی 2 سال کا ہوگا، کبھی 6 سال کا ہوگا، کبھی 5 سال کا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت چھوٹا ہی رہے گا، لیکن کس کے مقابلے میں چھوٹا رہے گا؟ اس کے بعد جو 20-25 سال 30 سال اچھی سروس چلنا ہے اس کے لیے چھوٹا۔ تو یہ جو چھوٹا سا پیریڈ تھا، اس کو سب سے پہلے انہوں نے صبر و تقوی کے ساتھ گزارا ہے، یعنی اللہ سے انہیں شکایت نہیں ہوئی کہ یہاں لا کے ڈال دیے اور خیال بھی نہیں کر رہے ہیں اور ایسا ویسا، کوئی شکایت اللہ سے نہیں۔ ایک بات تقوی کہ انہوں نے اس موقع سے کسی اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑا کہ بھائی جہاں بھی انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ داڑھی کو دیکھ کر کے ہم کو کوئی موقع نہیں دے رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کے لیے اپنی داڑھی کو ہٹا لیں۔ کوئی اللہ کے حکم کو انہوں نے نہیں توڑا، مطلب ایک مثال، تقوی کی ایک مثال۔ تو ایک تو صبر و تقوی کے ساتھ اپنے اس پیریڈ کو انہوں نے گزارا، دوسرے یہ کہ ان کے بس میں جتنا تھا انہوں نے محنت کی۔ کیا تھا بس میں؟ وہیں پر پہاڑ تھے، دو بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ایک مرتبہ جا کے دیکھ لیے تو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، جہاں تک نظر جاری وہاں تک کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی درخت بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی قافلہ بھی نہیں ہے، ایک بار جا کے دیکھ لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ گئے، پھر دوسری مرتبہ دوسرے پہاڑ پر گئے، پھر تیسری مرتبہ، ایک مرتبہ صفا پر جا رہے ہیں، ایک مرتبہ مروہ پر جا رہے ہیں، اس طرح ادھر ادھر ان کے بس میں جتنا تھا انہوں نے محنت کی ہے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ کافی دور دور تک کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود محنت انہوں نے چھوڑی نہیں۔ یہ ہے اسباب کے دائرے میں فکر کرنا، یہ وہ کرتے رہے۔ یہ دو صفات، صبر و تقوی کے ساتھ اپنے اس وقت کو گزار لینا، اور دوسرے یہ کہ اپنے بس بھر استطاعت کے بقدر اس کے لیے محنت کر لینا، یہ دو صفات کے نتیجے میں اللہ نے دو صفات والی بہترین روزی دی ہے۔ پہلی صفت وہ زمزم ملا، زمزم کی پہلی صفت، ایسی جگہ سے یہ روزی ملی ہے جہاں سے روزی ملنے کا خیال و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، ایسی جگہ سے کہ ریگستان ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، کسی نے وہاں چشمہ جاری نہیں کیا، کچھ نہیں کیا نہیں، بس پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو جہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی نہیں تھا وہاں سے اللہ نے روزی دی، پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ کہ بہت بابرکت روزی دی، برکت دو طرح کی، اس میں ایک کوالٹی کی برکت ہے، دوسری کوانٹیٹی کی برکت ہے۔ کوالٹی یہ کہ بیک وقت وہ پانی دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور پانی بھی ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک کے لیے بھی کام آ جاتا ہے، اور تیسرے یہ کہ دوا بھی ہے۔ بہت ساروں کو ہم تو اب تک سنے، ابھی ہماری بہن بھی گئی ہوئی ہے حج پہ، بہن ہوئی، وہ بھی کہہ رہے ہیں انسولین گئے جب سے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ماشاء اللہ، اب تک انجیکشن چل رہا تھا انسولین، وہاں جانے کے بعد پھر ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ تو اس طرح سے بہرحال ایسے بہت سارے حالات آپ لوگ بھی سنتے رہے۔ تو ایک تو کوالٹی کی برکت، پوری دنیا نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے ریسرچ کر لیا کہ اس سے اچھا پانی کوئی اور نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، کوالٹی بیسڈ روزی، ٹھیک ہے۔ دوسری کوانٹیٹی، یعنی روزی اتنی ملی ہے کہ نسلوں نسلوں کھا رہی ہے، پی رہی ہے پانی، پوری دنیا میں پانی سپلائی ہو رہا ہے، پانی ختم نہیں ہو رہا ہے۔
ہم کتنی بھی روزی کما لیے تو ایک پیڑھی کھا لیے تو بہت ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہے کہ بھائی بچے تھوڑا بہت. تو صبر و تقویٰ اور اپنے بس بھر محنت کرنے کے بعد یہ پوری زندگی ہماری اگر صبر و تقوی کے ساتھ یہ روزی کمانے کے اندر نکلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے ایک صفت دوسرے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے روزی ملنے کا ہم کو امکان اور امید بھی نہیں تھی. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو ہم کو آسمانی مددوں کی ضرورت ہے وہ آسمانی مدد ضرور آئے گی، لیکن اس آسمانی مدد کو لینے کے لیے بنیادی طور پر جتنے اسباب کو اختیار کرنے کا آسمانی ریکوائرمنٹ ہے، ہم کو اللہ کی طرف سے تقاضا ہے کہ اتنے اسباب اختیار کرو، وہ اسباب اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.